ایک منظر ذہن میں لائیں۔ ہم 1965 کی پاک بھارت جنگ کا عروج ہے۔ ہم ایک انتہائی کٹھن اور خوفناک وقت تھا۔ بالکل۔ اور ایک 12 سال کی بچی اسکول میں بلیک آؤٹ کے دوران ہوائی حملوں کی مشقیں کر رہی ہے۔ ہاں، وہ مری کا کانوینٹ اسکول تھا۔ صحیح۔ اور وہ بچی خوف کے مارے فرضی نام یاد کر رہی ہے تاکہ اگر دشمن فوج اسے اغوا کر لے تو وہ اپنی اصل شناخت چھپا سکے۔ مطلب ذرا اس خوف کا اندازہ لگائیں۔ ہاں واقعی ایک 12 سالہ ذہن کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ محض چند سالوں بعد وہی بچی اپنے ہی ملک، اپنے ہی شہر اور اپنے ہی گھر میں ریاست کی قیدی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی حیران کن کشمکش کی تہوں تک جائیں گے۔ جی ہاں، آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مشہور کتاب ڈاٹر آف ڈیسٹنی دی ایئرز آف ڈیٹینشن کے کچھ انتہائی اہم اقتباسات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح خاندانی روایات، ذاتی سانحات اور شدید سیاسی بحران مل کر کسی بھی انسان کی شخصیت بناتے ہیں۔ تو لازمی ہے کیونکہ اس کتاب کے مواد میں دائیں اور بائیں بازو کے انتہائی حساس سیاسی خیالات اور تنازعات موجود ہیں، اس لیے ہم یہاں کسی بھی سیاسی جماعت یا نظریے کی توثیق یا حمایت بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارا کام صرف اور صرف اس کتاب میں موجود مواد اور مصنفہ کے نقطۂ نظر کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو کہانی کا آغاز سیدھا 1979 کے انتہائی ڈراماٹک حالات سے ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد مصنفہ اور ان کی والدہ رہا ہو کر کراچی میں اپنے آبائی گھر 70 کلفٹن واپس آتی ہیں۔ اور بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، دروازے پر پیتل کی نیم پلیٹ بھی لگی تھی۔ ہاں، جس پر والد کا نام لکھا ہے اور اس کے اوپر ان کے دادا سر شاہ نواز خان بھٹو کا نام۔ لیکن حقیقت میں وہ گھر اب ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا تھا۔ مطلب وہ ایک طرح سے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ بالکل، کیونکہ والد کے قتل سے صرف 2 رات قبل فوج نے اسی 70 کلفٹن پر چھاپا مارا تھا، اور یہ کوئی عام تلاشی نہیں تھی۔ بغیر کسی وارنٹ کے مسلسل 10 گھنٹے تک اس گھر کا کونا کونا چھانا گیا۔ اس چھاپے کی تفصیلات پر اگر ہم غور کریں تو اس وقت کی ریاستی مشینری کی نفسیات بہت واضح ہوتی ہے۔ یہ محض ثبوت ڈھونڈنے کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ طاقت کا ایک ظالمانہ مظاہرہ تھا۔ واہ، کیا مطلب؟ مطلب گھر کے تمام ملازمین کو حبس بے جا میں رکھا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ صبح جب دودھ والا اور اخبار والا معمول کے مطابق آئیں تو انہیں بھی پکڑ کر اندر بند کر دیا گیا۔ ارے، دودھ والے کو بھی؟ یہ تو حد ہو گئی۔ ہاں بالکل۔ فوجی افسران دیواروں کو کھٹکھٹا کر خفیہ راستے تلاش کر رہے تھے، ایسے راستے جو سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اور 10 گھنٹے کی اس مشقت کے بعد جب انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ فرضی ثبوت گھڑنے کے لیے قدیم نقشوں اور ذاتی خطوط کو قبضے میں لے لیا۔ صحیح۔ اور پھر میڈیا کو باقاعدہ بلا کر ان کاغذات کو ایک سرخ قالین پر سجا کر پیش کیا گیا تاکہ عوام کے ذہنوں میں ایک سنسنی خیز بیانیہ اتارا جا سکے۔ چلیں اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ بورڈ گیم کھیل رہے ہوں۔ اچھا۔ ہاں نا، اور جب آپ کو لگے کہ آپ ہارنے والے ہیں تو آپ اچانک کھیل کے اصول ہی بدل دیں۔ ضیاء الحق کے دور کی انتخابی چالیں اس کی بہترین مثال ہیں۔ بالکل، جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی تو حکومت بوکھلا گئی۔ شدید بوکھلاہٹ۔ انہوں نے قومی انتخابات کے اصول ہی تبدیل کر دیے۔ پہلے شرط لگائی گئی کہ سیاسی جماعتوں کو ہر صورت رجسٹر کروانا ہوگا، اور جب پارٹی نے انکار کیا اور آزاد امیدوار کے طور پر لڑنے کا فیصلہ کیا تو جناب قانون میں ایک اور حیران کن ترمیم آ گئی کہ آزاد امیدوار کو کم از کم 51% ووٹ لینا لازمی ہوگا۔ یعنی ہر حال میں راستہ روکنا تھا۔ بالکل۔ اور جب ریاستی اداروں کو لگا کہ شاید یہ لوگ اس کڑی شرط پر بھی پورا اتر جائیں گے تو بالآخر انتخابات ہی مکمل طور پر منسوخ کر دیے گئے، کھیل ہی ختم کر دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا ظاہری طاقت کا مظاہرہ، یہ بار بار تبدیلیاں دراصل ایک گہرے اندرونی خوف کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ کس چیز کا خوف؟ عوام کا؟ بالکل، ریاستی مشینری محض ایک سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ عوام کے اس بے پناہ سیلاب سے ڈرتی تھی جو سڑکوں پر نکل آیا تھا۔
ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ جب مصنفہ ٹرین پر سفر کر رہی تھیں تو لوگ ریلوے کی پٹریوں پر لیٹ کر انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور اسی عوامی غیظ و غضب نے حکومت کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ اس نے مارشل لا ریگولیشن 48 اور 49 نافذ کر دیے۔ ان کا مقصد صرف خاموش کرانا نہیں تھا بلکہ سیاسی عمل کا گلا گھونٹنا تھا۔ اور ان ریگولیشنز نے عملی طور پر کام کیسے کیا؟ مساوات نامی اخبار پر فوری پابندی لگا دی گئی، صحافیوں کے لیے کوڑے مارنے کی سزائیں مقرر کی گئیں، اور سب سے تکلیف دہ ہتھ کنڈا وہ تھا سیاسی جماعتوں کو قول دم یا ڈیفنکٹ پکارنے والا۔ ہاں، مصنفہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ایک کالا دم جمہوریت میں ایک کالا دم جماعت کی کالا دم رہنما بن کر رہ گئی تھی۔ اس لفظ کا بار بار استعمال کوئی معمولی حکم نہیں تھا، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک ہتھیار تھا۔ مطلب ریاست یہ پیغام دے رہی تھی کہ اس جماعت کا اب کوئی وجود یا مستقبل نہیں ہے۔ صحیح۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر روزانہ یہ لفظ دہرایا جاتا تھا تاکہ عوام کی اجتماعی یادداشت سے انہیں مٹا دیا جائے۔ اور جب اس سے بھی بات نہ بنی تو انہیں جسمانی طور پر قید کر دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں مصنفہ کو ان کی والدہ کے ہمراہ المرتضیٰ لاڑکانہ میں نظر بند کر دیا گیا، عوام سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا۔ لیکن حکومت شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ المرتضیٰ محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پوری خاندانی تاریخ کا مرکز ہے۔ بالکل، اس گھر کی دیواروں پر موہنجو داڑو کے آثار قدیمہ سے لائی گئی ٹائلیں لگی تھیں۔ اس خاندان کا شجرہ نسب راجپوتوں یا عرب فاتحین سے جوڑا جاتا ہے۔ اور انہیں بچپن میں برطانوی فاتح چارلز نیپیئر کی وہ مشہور کہانی سنائی جاتی تھی نا، ہاں، جس میں اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا جب تک بھٹو کی زمینیں ختم نہ ہوں مجھے مت جگانا۔ لیکن یہ تاریخ صرف زمینوں کی وسعت تک محدود نہیں تھی، اس میں مزاحمت کا ایک بہت طویل سلسلہ تھا۔ مصنفہ کی شخصیت میں ان کہانیوں کا بڑا ہاتھ ہے، جیسے ان کے پردادا میر غلام مرتضیٰ بھٹو کی داستان۔ بالکل، کس طرح ان کا ٹکراؤ ایک برطانوی افسر کرنل میہو کے ساتھ ہوا۔ ہاں، وہ کوڑے والے واقعہ۔ ہاں، جب اس برطانوی افسر نے تکبر میں آ کر انہیں کوڑا مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے نہ صرف وار روکا بلکہ وہی کوڑا چھین کر الٹا اس انگریز افسر کو دے مارا۔ واہ! اور پھر وہ فرار ہوئے، دریا پار کیا، اور بالآخر انہیں ان کے اپنے ہی حقے میں زہر دے کر مارا گیا۔ کیونکہ انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ موڑ آتا ہے اور میرے ذہن میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے۔ جی، کیا سوال؟ کیا یہ سب محض ایک جاگیردارانہ انا کی کہانیاں نہیں ہیں؟ مطلب بڑے خاندان اکثر ایسی مبالغہ آمیز داستانیں سناتے ہیں اپنا روب قائم رکھنے کے لیے۔ ایک نوعمر بچی کو یہ سب سنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ محض خاندانی فخر نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کہانیاں سنائیں۔ وہ ان کے اندر وفاداری اور اصولوں کا ایک مخصوص اخلاقی ضابطہ پروان چڑھانا چاہتے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح کی ذہنی تربیت کر رہے تھے۔ بالکل، وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونا ان کے خون کی روایت ہے۔ یہ داستانیں مستقبل کی اندیکھی مشکلات کے لیے ایک نفسیاتی ڈھال کا کام کر رہی تھیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس خاندان نے انگریزوں سے بغاوت کی، اس نے اپنی اگلی بغاوت اپنی ہی بوسیدہ سماجی روایات اور جاگیردارانہ سوچ کے خلاف کی۔ ہاں، مصنفہ کے دادا سر شاہ نواز کا وہ فیصلہ۔ بالکل، قدامت پسند جاگیرداروں کی تانہ زنی کے باوجود اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ۔ اس وقت تو یہی سوچ تھی کہ بیٹیوں کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ اس اندرونی بغاوت کے پیچھے ایک گہرا سماجی مشاہدہ تھا۔ سر شاہ نواز بامبے میں وقت گزار چکے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ جدید دنیا میں بقا صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ اور اس کے بعد ان کے والد کا اپنا ایک انتہائی تلخ ذاتی تجربہ بھی تھا۔ محض 12 سال کی عمر میں ان کی شادی زبردستی ایک کزن سے کر دی گئی تھی۔ اور اس واقعے نے ان پر اتنے گہرے نقوش چھوڑے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی مکمل آزادی دیں گے۔ اور یہ آزادی صرف نظریاتی نہیں تھی۔ کتاب میں وہ برقعے والا واقعہ بہت غیر معمولی ہے۔ ارے ہاں، ٹرین کے سفر والا۔ جی، جب والدہ نے پہلی بار اپنی 12 سالہ بیٹی کو برقع پہنایا تو مصنفہ لکھتی ہیں کہ ان کے لیے دنیا دھندلی ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو والد نے وہ برقع فوراً اتارنے کا حکم دے دیا۔ بالکل، اور ان کا وہ جملہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا کہ بہترین پردہ آنکھوں کا پردہ ہے، اسے اس کے کردار اور ذہن سے جانچا جائے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟
برقع یہاں محض ایک لباس کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک استعارہ تھا اس محدود سوچ کا۔ جسے والد نے ایک ہی جملے میں تاڑ تار کر دیا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر مصنفہ نے بھی گہری روشنی ڈالی ہے۔ ہم عموماً مذہب اور فرسودہ سماجی روایات کو ایک ہی خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام ہی مذہب کی اصل شکل ہے؟ صحیح، لیکن اس خاندان نے سمجھا کہ اسلام تو مرد اور عورت کے یکساں حقوق کی بات کرتا ہے۔ اصل رکاوٹ معاشرے کی وہ مردانہ تشریح تھی جو خواتین کو دبانے کے لیے گھڑ لی گئی تھی۔ بالکل، انہیں گھر میں پڑھایا گیا کہ اسلامی تاریخ میں عورت کا اصل کردار کیا تھا۔ بی بی ختیجہ کی مثال دی گئی، جو ایک انتہائی کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ اور میدان جنگ میں عمارہ کی بہادری کے قصے، چاند بی بی اور نور جہاں جیسی حکمران خواتین کی تاریخ۔ تو گھر کی اس آزاد اور عالمی فضا نے آخرکار کس طرح ایک نظریاتی سیاست کی بنیاد رکھی؟ نظریہ صرف کتابوں سے تو نہیں بنتا نا؟ بالکل نہیں، اس کی اصل بھٹی وہ حالات ہوتے ہیں جو انسان اپنے ارد گرد بنتے اور بگڑتے دیکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی ایک ایسا ہی دور تھا۔ ہاں، جیسے ہم نے آغاز میں 1965 کی جنگ کا ذکر کیا، مری کے اسکول میں وہ خوف کا ماحول، اور پھر جنگ کے فوراً بعد جو تاشکند معاہدہ ہوا، اس نے پورے ملک کی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ مصنفہ کے والد نے اس معاہدے پر شدید اختلافات کے باعث صدر ایوب خان کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اور جب وہ ٹرین کے ذریعے واپس آئے تو عوام کا رد عمل کیسا تھا؟ لوگ ٹرین پر چڑھ کر فخر ایشیا زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مصنفہ نے پہلی بار عوامی طاقت کے اس بے پناہ سیلاب کو قریب سے دیکھا، اور اسی طاقت کے ادراک نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کی راہ ہموار کی۔ نعرہ بہت سادہ اور طاقتور تھا، روٹی کپڑا مکان۔ مطلب تصور کریں، ایک ایسا خاندان جو پاکستان کے انتہائی امیر ترین طبقے سے ہے، اس نے اچانک غریبوں کی آواز بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، پاکستان کے ان 22 امیر ترین خاندانوں کے خلاف جن کا معیشت پر قبضہ تھا۔ یہی تو وہ طبقاتی کشمکش ہے جو اس سیاسی سفر کو غیر معمولی بناتی ہے۔ اور پھر 1968 کے ہنگامے آ گئے، جب پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ چل رہا تھا اور والد کو ساہیوال جیل کی کال کوٹری میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی صورتحال کتنی عجیب تھی۔ باہر سڑکوں پر مظاہرے تھے اور مصنفہ ویٹیکن ایمبیسی کی محفوظ عمارت میں چھپ کر اپنے او لیول کے امتحانات دے رہی تھیں۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، باہر شہر میں ہنگامے، والد جیل میں، اور ایک 15 سالہ بچی کو عالمی تاریخ پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ وہ خط جو والد نے ساہیوال جیل سے لکھا تھا۔ بالکل، اس میں انہوں نے نیپولین، ابراہم لنکن، لینن اور اسلامی تاریخ پڑھنے کی تلقین کی۔ کیا یہ کسی بھی لحاظ سے نارمل ہے؟ اگر ہم ان تاریخی شخصیات کے انتخاب پر غور کریں تو یہ کوئی عام فہرست نہیں تھی۔ لنکن نے قوم کو جوڑا، لینن نے انقلاب کی قیادت کی۔ یعنی یہ کتابیں محض وقت گزاری کے لیے نہیں تھیں؟ بالکل نہیں، یہ شعوری طور پر آنے والے وقت کے بڑے بحرانوں اور قیادت کے لیے ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ جیل کی کال کوٹری سے ایک باپ اپنی بیٹی کو تاریخ کا دھارا موڑنے کا ہنر سکھا رہا تھا۔ اور اس فکری تربیت کا نقطۂ عروج وہ لمحہ تھا جب مصنفہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے ریڈ کلف کالج روانہ ہونے لگی۔ وہ والد کا آخری پیغام؟ ہاں جی، انہوں نے کہا، اس تعلیم کا خرچ ان غریب عوام کی محنت سے آیا ہے۔ تمہیں اپنی تعلیم کے ذریعے ان کی زندگیاں بہتر بنا کر یہ قرض چکانا ہے۔ اس جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نصیحت نے یہ واضح کر دیا کہ علم تب تک بیکار ہے جب تک اسے سماجی انصاف اور معاشرے کی بہتری کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ تو ہم نے آج کی بحث سے کیا سیکھا؟ یہ محض ایک فرد کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل، یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ذاتی تجربات، گھر پر چھاپے، خاندانی تاریخ اور سیاسی طوفان مل کر ایک مستحکم نظریہ حیات بناتے ہیں۔ ریڈ کلف کی جدید ترین تعلیم اور المرتضیٰ کی قید کی تنہائی، ان متضاد تجربات نے انہیں وہ ویژن دیا جس نے تاریخ رقم کی۔ اور یاد رکھیں، انسانی ذہن اگر تاریخ کے اسباق اور عوام کے درد سے جڑا ہو تو وہ کسی بھی جیل کی دیواروں سے آزاد رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جاتے جاتے ایک ایسی بات جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گی،
جب کسی شخص کو مغربی دنیا کی بہترین تعلیم دلوائی جائے، امریکہ جیسا انتہائی روشن خیال ماحول ملے، تو کیا وہ معاشرے کی ان کروڑوں غریب، ان پڑھ اور قدامت پسند عوام سے کٹ نہیں جاتا جن کی وہ نمائندگی کرنا چاہتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر کیا یہ تعلیمی اور طبقاتی فاصلہ ہی وہ واحد چیز ہے جو ایک مقامی رہنما کو حقیقی عالمی ویژن فراہم کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو تاریخ کے اوراق میں خود تلاش کرنا ہوگا۔